حضور کے صحابی بڑے غریب ہیں، حضور کی بارگاہ میں آئے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کیا حال ہے؟ حضور خیریت ہے، سب ٹھیک ہے۔ کیا بات چہرہ اترا ہوا ہے، کھانا نہیں کھایا؟ کہتے ہیں حضور اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں، آقا مل جاتا ہے نا تو شکر کر کے کھا لیتا ہوں، اور نہیں ملتا ہے نا تو صبر کر کے سو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ پوری زندگی 70 سال تک موج کری، 70 سال میں بڑھاپے کی وجہ سے کمر میں درد ہوا، کہہ رہا سارے درد مجھے ہی دے گا، یہ ناشکری نہیں تو اور کیا ہے؟ جی یہی ناشکری ہے۔ ارے مر گئے، جا ہی نہیں رہا، درد برداشت کر، دکھ بھی ہو نا تب بھی اپنے رب کو آواز دیا کر، جی بے شک، سکھ ہو تب بھی رب کی بارگاہ میں سبحان اللہ، سجدے شکر سبحان ادا اللہ۔ کیا کر، ہاں نا؟ جی کرتے نہیں ایسا۔ درد ہوگا سب سے پہلے ہائے ڈاکٹر، وہ کہہ دے گا سمجھ سے باہر، پھر کہہ رہا ہائے رے میاں، جی پھر میاں کے بھی قبر سے باہر، وہ بھی 8-10 تعویذ دینے سے پہلے رکے تھوڑی ہے میاں کی۔ یقین کرو، پیر پرستی چھوڑو، خدا پرستی کرو۔ سبحان اللہ، بے شک، بہت خوب۔ ہم نے یقین کریں حضرت، اللہ رسول کی مانے نہ مانے، پیر کی مان رہا، جی جی وہ کہہ رہا 40 جمعرات چراغ جلانا ہے، جی 41 جا رہا، جا رہا ہے، بہت خوب پیغام حضرت۔ برا نہ ماننا، جی میں بھی مرید ہوں کسی پیر کا، جی جی، میرے پیر کو تاج الشریعہ کہا جائے، ہائے ہائے کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن مجھے یاد نہیں میں نے اپنی زندگی میں 3 بار سے زیادہ مسافہ کیا حضرت سے۔ جی اس لیے میں اس لیے نہیں کرتا تھا کہ میرے پیر کو یہ بات ناگوار رہتی ہے، جی 3 بار سے زیادہ میں نے زندگی میں مسافہ نہیں کیا، بس دی زیارت کی، ہٹ گئے تاکہ پیر کو دکھ نہ ہو۔ اب تو پیر بھی بڑے فرصت میں جی آ جا تو 8 دن سے پہلے نکلتا ہی نہیں، وہ کہہ رہے اب تجھے فرصت ہو تو ہمارے مزار پہ آ۔ جی اتنا فری کر دیا لوگوں کو، اتنا کہ 40 جمعرات ہیں جھاڑو لگا، ساری مصیبتیں بھی دور کروں گا۔ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر اللہ کی مرضی نہ ہو نا تو کوئی پیر تیری مصیبتیں دور نہیں کر سکتا ہے۔ جی بے شک، بے شک، حق سیدھی بات، سی بات ہے، حق بات۔ سیدھی سی بات۔ آ رہے ہیں تو 8 دن نہیں جا رہے، نہ یہ نہ اسے غیرت نہ اسے غیرت، جی دونوں ہی قطعی بے غیرت ہے۔ کنڈیشن ہائے رے پیر، تعویذ دے دو، تو جب تعویذ دینے پا رہا 1-2 نہیں دے رہا، 6 دے رہا، جی کہہ رہا اسے باندھیو، اسے جلائیو، اسے سلگئیو، اسے لٹکئیو، اسے دبائیو۔ بے شک، بے شک، بہت خوب پیغام اس حضرت، کا دماغ بالکل حقیقت۔ جی یہ ہمارے ایمان کی کمزوری دیکھی ہے، جی جی بے شک، کمزوری ہے ایمان کی۔ بے شک، میں تعویذ کی بات نہیں کرتا، مجھے تعویذ اچھے لگتے ہیں اگر دینے والا مفتی اعظم جیسا ہائے ہو، ہائے 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 کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوب، جیسا ہو تعویذ واہ دینے واہ والا، واہ واہ پھر واہ مزہ آتا ہے۔ واہ، تو 6 تعویذ لٹکا لیے، سمجھ رہے میری بات؟ جی بری تو نہیں لگ رہی کسی کو؟ لگ رہی ہو تو بلا لیو پیر صاحب کو۔ جی ہاں ٹھیکہ ہے ہمارا قوم کا، بے شک، 2 ہاتھ ہم پیروں سے بھی کر سکتے ہیں، بے شک، بے شک، مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن تمہیں برباد نہیں ہونے دیں گے، بے شک، واہ، بہت خوب حضرت، تمہیں برباد نہیں ہونے ماشاءاللہ، بہت اچھا پیغام، دیں۔ گھر اجڑ گئے، جی ایک پیر یہ نہیں کہتا کہ جا ماں باپ کو راضی کر لے، حقیقت ہے، ایک پیر یہ کہنے تیار نہیں زکات دینے۔ جی غلط نہیں کہہ رہا ہوں حضرت، پہلے زکات پیروں کو صرف نذرانے چلتے تھے، جی اب تو زکات بھی پیر لے رہا، خیرات بھی پیر لے رہا، فطرہ بھی وہی لے گیا، قربانی کی کھالے بھی پیر لے گیا۔ یہ مدرسے والے کیا کریں گے؟ بہت خوب پیغام، جو رات کو 2 بجے جاگ کے رات کے 12 بجے تک پڑھاتے ہیں، ہائے ہائے کیا ان بات، کے نصیب میں 10 روپے تک نہیں ہے، اور جو تمہارے پیسے سے لندن فرانس کے چکر لگاتے ہیں ان پہ دولت اٹھاتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جائیداد اٹھا کے دے دو، پیروں کے نام کر دو جائیدادیں، لیکن جو حق مدرسوں کا ہے وہ مدرسوں کو دو، اس لیے کہ پیر دعا دے سکتا ہے، قرآن کے قاری یہ مدرسے والے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی۔ اپنے مدرسوں کو مضبوط کرو، بہت خوب حضرت، بہت خوب، یہ تمہیں ہر سال میں قرآن کے قاری دیتے ہیں، مسجد کا امام ہائے دیتے ہائے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، برا بہت مت اچھا ماننا میری پیغام، بات کا،
میں نے پہلے ہی کہا تھا میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ او بھائی تو 6 تعویذ چل رہے ہیں، انہیں سلگانے میں لگ گیا، اور کئی تعویذوں سے گھر اجڑ گئے۔ کہہ رہا حضور بیوی قطعی فرما بردار نہیں ہے جی تو پیر صاحب کو تو خود سیرت یاد نہیں حضور کی، وہ تمہیں کیا بتائیں گے؟ اسے تو 2 ہی باتیں یاد ہیں کہ وہ کیا نام ہے، مجموعہ اعمال رضا، ایسے ہی کچھ تعویذوں کی چھپی چھپائی کتاب آتی ہے نا، رضوی تعویذات ہے، ایسے تعویذات آتے، پھاڑ کے دیا، کہہ رہا اسے تکیے میں رکھ دیے، اسے پیڑ پہ لگا دیے اور اسے اس پہ لگا دیے۔ میرے بھائی سن، جب تک تعویذ نہیں لایا تھا خالی لڑائی ہو رہی تھی، جی تو میں ہو رہی تھی۔ تعویذ آیا گھر میں تو تکیے کے نیچے پیر صاحب نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، رکھ دیا، پیڑ پہ ٹانگا، بیوی نے کہا یہ کیا؟ کہ یہ اس لیے لگایا کہ برکت اترے گی۔ بیچاری سیدھی تھی، کچھ نہیں کہی، بازو میں دیکھا یہ کیا ہے، اس نے کہا کچھ نہیں، دل گھبراتا، دے جھوٹ پہ جھوٹ، 2 جھوٹ تو ہو گئے 2 تعویذوں کے صدقے میں۔ جی اب اسے شک ہو گیا کہ یہ کل تک تو ایک بھی نہیں تھا تعویذ، آج 2 لٹک رہے، ایک پیڑ میں ایک بازو میں، لگ رہا مجھے کچھ کروایا۔ جی عورتوں کی بہت تیز دماغ چلتا ہی ہے، کچھ کرا دیا۔ حق بات ہے سمجھو میرے بیٹے میری بات کو، جی کئی گھر برباد ہو گئے اس میں، اور کہتے ہیں مولویوں کو کیا آتا ہے؟ بیٹے ہمیں وہ آتا ہے جو سائنسدانوں کو نہیں آتا ہے۔ بے شک حق بات ہے یہ مت کہنا مولویوں کو کیا آتا ہے، مولوی حضور کے وارث ہیں۔ جی بے شک سنے بہت غور سے، تیسرا تعویذ تکیے کے نیچے، صبح اٹھتے ہو تو بستر کون جھاڑتا ہے؟ بیوی کے تم۔ بیوی بولو، وہ تو بولیں جن کی ہے، یہ بچے کیوں بول رہے ہیں؟ بیوی جھاڑتی ہے، عورتوں کا کام ہوتا ہے بستر کی صفائی، گھر کی صفائی۔ جیسی صبح اٹھ کے بیوی نے نا تکیہ جھاڑا، ایک تعویذ سیدھا سامنے، اور تکیہ بھی بیوی والا، جی کہتی 100% مجھے کرا کے لایا۔ اب تک تو خالی باتوں کا جھگڑا تھا، اب جوتوں کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر کہتا 100 سے 50 ہی اچھے، 2 سے بے 2 ہی اچھے، تعویذ سے بے تعویذ کے اچھے۔ او بھائی اگر گھر میں بیوی میں میاں میں جھگڑا ہو رہا ہے نا تو پھر خاتون جنت کے قصے سنایا کر، اے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی داستان سنایا کرو۔ سبحان اللہ اگر میاں بیوی میں بن نہیں رہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ کی داستان بتایا کرو، سبحان سچے باپ کی سچی بیٹی کی ہسٹری سنایا کرو۔ پھر دیکھو خدا کی قسم 10 تعویذوں سے وہ اثر نہیں ہوگا جو مدینے والے کی باتوں سے گھر میں اثر واہ ہونا واہ شروع واہ ہوگا۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ رہے میری بات نا؟ جی ہاں، تو بیڑا ہی غرق ہو گیا ہمارا، جی بیڑا ہی غرق ہو گیا، ٹھیکے لیے بیٹھے۔ اب تو کہہ رہا میرا مرید کرا 10 کرا دے، علاقہ تجھے ہی سونپ دوں گا۔ پیرا مریدی میں دلالی، تو پہلے پیروں کو فرصت نہیں ملتی تھی، اب تو پوچھ رہا کوئی بچہ ہے نیا گھر میں، کہا کیوں کہ اسے میرے دامن میں ڈال دے، کیوں کہ مصیبت نہیں ہے۔ مصیبت سب سے بڑی تو ہے حضور، اور تجھ سے بڑی مصیبت کون ہوگی؟ پیر ایسا تلاش کرو کہ جو رشتہ حضور سے جوڑے، جی بے شک جو جیب پہ نہیں دل پہ نظر رکھتا ہو، اے ہائے سبحان اللہ ایسا پیر تلاش کرو۔ سمجھ رہے میری بات؟ ایسا پیر تلاش کرو۔ تو کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہو کیا حال ہے؟ تو میں نے کہا تھا اگر دکھ آئے نا تو پہلے کہتے ہیں ڈاکٹر کو، ہائے ڈاکٹر، وہ منع کرتے، پھر کہہ رہے ہیں ہائے رے میاں، پھر میاں کے تعویذ سے بھی کچھ نہیں ہوتا، پھر جب مرنے کا نمبر آتا کہتا ہائے اللہ، جی جو نام سب سے پہلے آنا چاہیے تھا وہ سب سے آخر میں آتا بعد میں آ رہا ہے جی کاش درد کے پہلے جھٹکے پہ تو نے رب کو آواز دی ہوتی۔ خدا کی قسم اس کے نام میں اتنی برکتیں ہیں، شاید تجھے دوا کی ضرورت نہیں پڑتی، خدا اپنے نام کے پکارنے کے صدقے میں تجھے فوراً شفا عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب علیہ السلام سے کہتے ہیں یا رسول اللہ، مل جاتا ہے تو شکر کر کے کھاتے ہیں، نہیں ملتا ہے تو صبر کر لیتے ہیں۔ صبر کر ٹھیک ہے جی، ملے تو شکر ادا کریں۔ سنو میرے بچوں، یہ خاموش ہو تنگی جاؤ ہوگی جگہ میں، مگر آج اگر کوئی کسی کے نیچے دب بھی جائے نا تو معاف کر دینا۔ جی ہاں، بہت غور سے میری بات سنیے گا۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ صبر کرنے تیار نہیں، اور جن کے پاس ہے ان کے شکر کے انداز بڑے نرالے۔ جی جی بے شک ایک تو یہ کہہ رہا تاریخ دے دو ورنہ لونڈے جو ہے نا
ڈیجے بجانے کہہ رہے ہیں ڈانس کرانے کہہ رہا دے دو ورنہ ڈانس ہوگا. کیوں بھائی تم امتی نہیں ہے حضور کا؟ خالی ہم ہی ہے جی ہمیں یہ دھونس دیتے ہو تم آؤ گے تو ورنہ ایسا کریں گے. اللہ کیوں تیرے پاس ہے کہ تو نچا کے بچ جائے گا ہم نہ کے پھنس جائیں گے. اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں نا بڑی غلط بات ہے. اللہ نے پیسہ دیا ہے نا تو 1.5 لاکھ کی آتش بازی نہ کر. جی جی اللہ نے پیسہ دیا تو 1 لاکھ کا ڈی جے کر کے دنیا کے کان نہ پھوڑ. خدا نے تجھے دولت سے نوازا ہے نا اپنی بیٹی کے ساتھ تو غریب کی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر لے. تیری بیٹی سسرال بعد میں پہنچے گی اللہ رحمتوں کی سوغات اس کے دروازے پہ پہلے اتار ڈالے. سبحان اللہ بہت خوب پیغام ہے حضرت اسے امیر کہتے ہیں. بہت اچھا پیغام ہے پیسہ آگے کہہ رہا لونڈے نہ سنتے مولانا جی لونڈے نہ سنتے. کیوں تو ابا ان کا وہ تیرے ابا ہیں. ہمارے ہاں تو آج بھی لونڈے سنتے ہیں اپنے باپ. جی بے شک لڑکے آج بھی تابع ہیں اپنے باپ کے. لڑکے نہیں سنتے. میں نے تو منع کری تھی یار شادی کس کی مرضی سے ہو رہی ہے نا وہ میری مرضی سے ہو رہی ہے. یہی بات ہے رشتے کی بات کس نے کی تھی کہ میں نے. لڑکی کون دیکھ کے آیا تھا کہ ہم. دعوت کس کی مرضی سے ہو رہی ہے کہ ہماری. سارا کام تیری مرضی سے ہو رہا ہے اور ڈی جے بیٹے کی مرضی سے بج رہے. تو خود بہت بڑا ابلیس ہے. جی ہاں جھوٹ ہے یہ علماء کس کس کے گھر جائیں گے بتاؤ. جی کس کس کے گھر جائیں گے. یہ کم بدتمیزی نہیں ہے. ابھی ایک عالم دین نے کسی امیر کے بیٹے کا نکاح نہیں پڑھایا تو اس کو مسجد سے نکال دیا گیا. اگر تمہارے پاس پاور ہے تو یہ استعمال. مرنے کی دیر ہے میرے لال اللہ قبر میں گرا کے اتنا رلائے گا کوئی آنسو پوچھنے والا نصیب نہیں ہوگا. بے شک سبحان اللہ بے شک حق بات ہے. طاقت کا غلط استعمال نہ کرنا جی صحیح استعمال کرنا. یہی طاقت اگر تو نے بیٹے پہ لگائی ہوتی تیرے گھر میں ننگا ڈانس نہیں ہوا ہوتا. جی جی ابھی بہت خوب میں کہہ رہے تھے بیٹے کی شادی ہوتی ہے بیٹیاں ننگی ناچ رہی ہیں سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں اور پوری قوم یہ رو رہی ہے کہ بیٹیاں بے غیرت ہو گئی ہیں. کس کی بیٹیاں یا تو تمہاری ہیں یا میری ہیں جی اور رو بھی ہم رہے ہیں. بالکل حق بات بیٹیاں بھی ہماری ہیں تو سوارے گا کون ہم مولانا. ہم خود سوارے خود سوارے. اگر میں اپنی بیٹی کو سنوارنے کے لیے کسی اور کو بلاؤں تو مجھ سے بڑا نامرد کون. جی آپ مرد ہو نا تو اپنے گھروں کے پہرے مضبوط کرو اپنی بیٹیوں کی تربیت مضبوط کرو. انہیں تعلیم وہ نہ دو جس تعلیم کے بعد شہرتیں تو ملتی ہوں لیکن ذلتیں بھی مقدر ہو جاتی ہوں. تعلیم دینی ہے تو وہ دو جسے لینے کے بعد یہاں عزت مقدر ہو جائے مرنے کے بعد جنت تمہارا بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. آج نا یہ جو سفید بالوں والے لوگ بیٹھے انہوں نے بھی تقریباً وہ دور دیکھا ہوگا جی جو میں بات کرنے لگا ہوں. حضور کے زمانے میں نا حضور کے زمانے میں جب عورتیں راستے میں چلتی تھی نا میرے محبوب نے اتنا فرمایا تھا کہ عورتوں کو حکم ہے کہ وہ راستے میں کنارے ہو کے چلا کریں. تو اس حکم کے بعد نا عورتیں مدینہ شریف کی ایسے چلتی تھی دیوار سے لگ کے کہ ان کے کپڑے تک پھٹ جاتے تھے. آج تم ہٹو تو ہٹو ورنہ عورت ہٹنے تیار نہیں. جی کس کے گھر کی عورت ہے ہمارے گھر کی ہے نا. جی بولو نا ہمارے گھر کی عورت ہے نا. جی جی جو راستہ گھیر کے چل رہی ہے ہمارے گھر کی عورت ہے. ایک بات بتاؤ ہر نوجوان چاہتا ہے کہ میری بیوی جی حضرت میری بیوی اپنے وقت کی رابعہ بصریہ ہو جی بہت اچھا. اور میری بیٹی کی لائف ایک دم فری ہو. یہ کتنا دھوکہ ہے ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں. اچھی بیوی کی امید کرتے ہیں جی اور اچھی بیٹیوں کو نسل کو پروان نہیں چڑھاتے. جی بے حد افسوس ہے تقریر سنے گا بیوی سے جا کے کہا سنا مولانا کتنی سخت بات کہی ہے پردے پہ پردہ کریے جی اور لڑکی کو بنا دوپٹے کا فروک لا کے دے رہا. بے حد افسوس حضرت. عید میں جانا پڑتا ہے عام خاص سب کو مارکیٹ جانا پڑتا ہے. جی ہمیں تو بڑی دقت ہوتی ہے مارکیٹ جاتے ہوئے بھی. 10 منٹ کا کام ہو تو 2 گھنٹے لگتے ہیں مگر مجبوری ہے پھر بھی جانا پڑتا ہے.
بچوں کے کپڑے لینے جاؤ تو سارے ہی ننگے ننگے کپڑے. ہاں 8 سال 10 سال تک کی بچیوں کے آدھے آدھے کپڑے. کس کی مارکیٹ میں بک رہے ہیں؟ مسلمانوں کی. مسلمان. کس کا تہوار ہے؟ مسلمانوں کا. خریدنے والے کون ہیں؟ مسلمان. کہہ رہا مولانا بیٹی بھاگ گئی، ایسا تعویذ دے دو جو فجر سے پہلے پہلے آ جائے. جی بتائیو مت ورنہ عزت چلی جائے گی. یہی تو کہتے ہیں نا. جی حضرت جی. بتانا مت، کسی کو پتہ نہ چل جائے 12 بجے سے غائب ہے، عزت چلی گئی. مجھے حیرت ہوتی ہے یار، آج بیٹی بھاگی ہے، کہہ رہا ہے منہ میں بات رکھنا، باہر چلی گئی تو عزت چلی جائے گی. میں نے کہا نادان بھول گیا، عزت تو تیری اسی دن چلی گئی تھی جس دن تیرے دروازے پہ دولہا بن کے کوئی آیا تھا. تیری بیٹیوں نے استقبال کے نام پہ سروں کے دوپٹے اتار کر کے غیر محرموں کے آگے ننگی آ کے کھڑی ہو گئی تھی. عزت کا جنازہ اس دن نکل گیا تھا جب بدماشوں کے سامنے یہ بے غیرت کھڑی ہو گئی تھی. عزت کا جنازہ اس دن چلا گیا تھا جب تیری بیٹیوں نے غیر محرم کو جوس پلایا تھا. اس دن عزت چلی گئی تھی جب تیری بیٹی نے غیر محرم کو شربت پلایا تھا. عزت اس دن چلی گئی تھی. کاش تو نے اس دن بیٹی پہ پیرا مضبوط کیا ہوتا، اس دن بھی عزت باقی رہتی. آج بھی عزت. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. واہ سبحان اللہ. مجھے یہ بتا دے بہت خوب پیغام. ہاتھ اٹھا کے کس کس کو میرے نبی سے پیار ہے؟ جی میں جانتا ہوں کوئی دل ایسا نہیں ہوگا جس میں مدینے والے کا عشق نہیں ہوگا. جی جی بے شک. سبھی کے دل میں ہے نا. تو جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ نوجوان وعدہ کریں ہم دولہا بن کے کسی کے دروازے پہ جائیں گے تو لڑکیوں سے ویلکم نہیں کرائیں گے. اگر ویلکم کرائیں گے تو مردوں سے ویلکم کرائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مردوں کا استقبال مرد کیا کرتے ہیں اور جن مردوں کا استقبال عورتیں کریں وہ مرد کدھر سے رہ گئے بھائی؟ جی ہے نہیں بھائی. یہ وعدہ کرو آج کے بعد ہم نہ اپنے دروازے پہ بیٹیوں سے استقبال کرنے دیں گے اور نہ ہم کسی کے دروازے پہ جا کے استقبال کرائیں گے. بے شک. سبحان اللہ. کریں گے نا انشاءاللہ ایسا؟ وعدہ کریں انشاءاللہ. مت کرنا حضور کو منہ دکھانا ہے. جی حضور کو منہ دکھانا ہے. قبر میں ہم اس لیے مسکراتے ہوئے جاتے ہیں کہ مدینے والے کی زیارت ہو. سبحان اللہ. یہی تو اپنا دھرم ہے نا. جی یہی تو اپنی پوری پونجی پوری طاقت سارا سرمایہ یہ ہے کہ ہمیں حضور کی زیارت نصیب ہوگی. اور اگر کوئی دولہا ضد کرے کہ نہیں جی میرا استقبال ہونا چاہیے تو لات مار دینا اس دولہا کے. کہنا ہمیں غیرت والا داماد چاہیے، بے غیرت داماد نہیں چاہیے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں ہمیں غیرت والا داماد چاہیے. بہت خوب حضرت. یہ حرکتیں ہوتی ہیں. اللہ توفیق دینا تو پھر بچوں کو اچھی تربیت دے. ہاں ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے. شادی کی اگر بات کریں تو جب تک کھڑے ہو کے گدھوں والا کھانا نہ ہو نا تب تک نا سیٹھ صاحب کی مونچھ پہ رنگ ہی نہیں آتا. کون سا سسٹم کہتے ہیں؟ اسٹینڈرڈ. اسٹینڈنگ میں جو کھانا ہوتا جی جی اسٹینڈرڈ. ہاں بفر سسٹم بھی کہتے ہیں، جی. کیٹلری بھی کہتے ہیں، گدھوں والا سسٹم بھی کہتے ہیں، بیلوں والا بھی کہتے ہیں. بھائی چل پھر کے کھانا انسانوں کا طریقہ تو ہے نہیں. تو آپ سے اتنی سی گزارش ہے، میں ویسے تو منع نہیں کرتا جن کے پاس نہیں ہے بھائی جگہ بارات کو بیٹھانے کی، ٹھیک ہے آپ استقبال انتظام وہ میریج ہال میں کریں. کوئی میریج ہال والا بیٹھا ہو تو برا نہ مانیو. میں آپ کے بزنس میں آگ لگانے نہیں آیا، میں اپنی قوم کی غیرت جگانے کی بات کر رہا ہوں. بے شک. بے شک. یہ ہوٹلوں کے کھانے اللہ معاف کرے ایک ہی ٹیبل پہ مرد عورت ساری ایک ہی جگہ جمع، سارے جمع. لیکن ابھی ہماری ولایت پہ داغ نہیں آیا ہے، سارے ولی بنی بیٹھے. ہاں سوچو تو صحیح. بیٹیاں میریج ہالوں سے رخصت ہو رہی. وہ دن کتنے اچھے تھے جب بیٹیاں اپنے دروازوں سے رخصت گھر سے اور توفیق اگر رب دینا
تو بیٹیاں دروازوں سے رخصت کرنا، جی اس لیے کہ جب بیٹیاں گھر سے رخصت ہو کے جاتی ہیں نا تو دیواریں دعائیں دیتی ہیں، جی چھتیں دعائیں دیتی ہیں، سبحان اللہ، صحن دعائیں دیتا ہے۔ وہ کہتا مالک اسے سلامت رکھنا، اس نے تلاوت سے مجھے آباد رکھا۔ سبحان اللہ، زمین کہتی ہے مالک اسے دکھ نہ دینا، مالک اسے دنیا کی آفتوں سے بچانا، یہ جب تک میرے اوپر تھی نا سجدوں سے مجھے آباد کرتی رہتی۔ سبحان اللہ، جب بیٹیاں گھروں سے رخصت ہوتی ہیں تو دیواریں دعائیں دیتی ہیں۔ جی ہماری تو غیرت کا جنازہ ہی نکل گیا، گھر میں لگایا تالا جی اور سارے مہری جال میں ہے، اور گھر ایسے جیسے شمشان، بہت اچھا پیغام حضرت، کتے بھونک رہے ہیں گھر میں، سارے مہری جال میں بیٹھے، جی اور وہاں جہاں امام بھی نہیں پہنچتا وہاں کیمرے والا جاتا ہے، جی جی امام جاتا ہے تو پردہ ہوتا ہے، جی ایسے کر کے لگا دیا جاتا اس کی طرف سے، بیٹی قبول ہے جی، ایسے لگا کے، یہی حال ہے، اور کیمرے والا سارے پردے ہٹا کے اندر تک جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، غیرت مر نہیں گئی ہماری، اسے تعریف سمجھتے ہو؟ یہ بغیرتی کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ جی بے شک، بہت اچھا پیغام، تم نے اپنے گھر کا جنازہ خود نکال دیا عزت کا۔ وہ کہہ رہا وہ ویڈیو ذرا میرے موبائل پہ بھیج دیو، جس پارٹ میں میں کھڑا ہوں وہ بھی بھیج دینا۔ جی بڑی خوشی سے بات کیا، کس کی ہے؟ گڈو کے شادی کی ویڈیو، منن کے شادی کی ویڈیو، اچھن کے بپن کی شادی۔ غیرت کر، تجھے پتا ہے تیرے گھر کی عزت کتنے گھروں میں نیلام ہو گئی؟ جی بے شک، تو ایک ویڈیو سمجھ کے بانٹتا رہا، یہ تیرے گھر کی عزتیں بڑھتی رہی۔ آگ لگا دو ایسوں کو جو صرف فیشن کے نام پہ، ناموری کے نام پہ بچیوں کو ننگا کر دیتے ہو۔ اعلان کر دو، اسلام یہ کہتا ہے ہماری بیٹی کو اگر دیکھے گا دلہن بننے کے بعد تو سب سے پہلے اس کا شوہر دے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مسلک اعلی حضرت۔ شادی کے کیمرے بند کرو، سمجھ گئے نا؟ کسی بھی شادی میں بہن بیٹی کی ویڈیو نہ بنوانا۔ جی ہاں، کتنے گھروں کی عزتیں اچھل جاتی ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے یہ بھی بند ہونا ہے، کھڑے ہو کے گدھوں کی طرح کھانا بھی بند ہونا ہے۔ کہہ رہا جو کبھی نہ سنا وہ اب سننے ملتا، کہہ رہا مولانا 36 کوئنٹل مرغا اٹھ گیا۔ جی کتنا؟ کئی تو 100 کوئنٹل پار پہنچا رہے ہیں، ہے نا؟ جی 100 کوئنٹل پار پہنچا رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ کہہ رہا شکر ہے 100 کوئنٹل اٹھ گیا، کمی نہیں پڑی۔ اور جب صبح کو صفائی ہوئی نا تو 50 کوئنٹل کچڑے کے ڈبے میں ملا ڈالا گیا۔ جی، ڈسٹ بن میں۔ کیوں؟ کیوں کہ یہ جتنے کھڑے ہو کے کھا رہے تھے نا، یہ وہ لوگ ہیں جو پھینکتے ہیں۔ کبھی ان کے گھر جا کے دیکھو، یہ گوشت کا چھیچڑا بھی پھینکنے نہیں دیتے۔ جی بے شک، بیوی کو ڈانٹتے، تجھے پتا ہے یہ 60 روپے کا لایا ہوں، حق بات ہے، اسے بھی ڈال کے بھون دے، جو ہوگا دیکھا جائے۔ یہی حال ہے جی حضرت، حقیقت ہے۔ یہ چھیچڑے کھانے والے لوگ کسی بیٹے کی، بیٹی کی، باپ کی محنت سے لایا ہوا کھانا کیا جانے، جی حق بات ہے، پھینک دیتے ہو۔ میں نے کہا سنو چیلنج ہے میرا، جس کی شادی میں 100 کوئنٹل اٹھتا ہو انشاءاللہ 75 کوئنٹل میں کام بنے گا۔ جی بالکل۔ کہنے لگے مولانا وظیفہ کیا ہے؟ میں نے کہا زمین پہ ٹیبل لگا، سرخ دسترخوان بیٹھا، اور کہتے جو مصطفیٰ کی سنت کے طریقے پہ بیٹھ کے کھائے گا اسی کو کھلایا جائے گا۔ کھلا کے دیکھ، کھڑے ہو کے 100 کوئنٹل کم پڑے گا، سنت کے طریقے پہ کھلا، اللہ 75 کوئنٹل میں 100 کوئنٹل کی برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت، بہت اچھا پیغام۔ بیٹھ کے کھایا کرو، بیٹھ کے کھلایا کرو۔ جو کھڑے ہو کے کہنا ادھر بھائی ہمارا استوال ہے، وہ بھینسوں کے اسے نہیں کہتے، جی طبیلہ گھوڑوں کا ہوتا ہے، خاص والا جو وہ بھی ہوتا ہے بھائی، کہنا ادھر ہماری ناندیں بنی ہیں، ادھر جا کے کھانا۔ جی جی جی، ہاں جو بھی کہہ لو، ہاں مگر کھانے کو شادی پہ بیٹھ کے کھائیں گے انشاءاللہ۔ جی بے شک، بے شک، اس پہ کیوں نہیں بول رہے بھائی انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ ہاں، یہ جتنی غلط رسمیں ان کا جنازہ نکالو۔ تم جانتے ہو جب باپ بیٹی کو رخصت کرتا ہے نا، اسے جہیز کی اتنی فکر نہیں ہوتی، اسے بیٹی کے زیور کی اتنی فکر نہیں ہوتی، جی اسے
اپنی بیٹی کے سامان کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی ہے جتنی فکر اس کو کھانے کی ہوتی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ کسی بیٹی والے سے پوچھنا، جتنی دیر کھانا چلتا ہے نا بارات کا، جی حضرت. اتنی دیر بیٹی والے کے منہ سے اللہ اللہ، لاج رکھ لینا، لاج رکھ لینا، مالک کچھ کم نہ پڑ جائے. پوری زندگی بیٹی کو تانے ملیں گے، اللہ روٹی کم نہ پڑ جائے، پوری زندگی تانے ملیں گے، گوشت کم نہ پڑ جائے، بیٹی رسوا ہوگی. جب تک آخر تک کھانا چلتا، وہ بیچارہ کسی کونے میں ایک مجرم کی طرح کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں. وہ کسی کو کم تو نہیں پڑ گیا، کسی کو کم تو نہیں پڑ گیا. خدا را جب تمہیں پتا چلے کوئی بیٹی کو رخصت کر رہا ہے، اس نے کھانے کا انتظام کیا ہے، میں اکثر کہتا ہوں آدھا کھانا گھر کھا کے جایا کرو اور آدھا کھانا بیٹی والے کے گھر کھایا کرو، تاکہ تمہارے 2 لقموں سے اس کا دل رہ جائے اور آدھے کھانے سے کسی غریب کی عزت رہ جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ حضرت، بہت یہ سب اچھا. سے بڑی بات ہے. جی سر. یہ سب سے بڑی بات ہے. جی جی. آدھا کھانا کھا کے جانا. مگر نظر لگ گئی ہماری قوم کو کسی کی، دعوت ایک کی ہے، 3 موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں. جی. وہ تو بس نہیں چلتا، پولیس والوں کے ڈر سے 3 ہی بیٹھے ہیں، ورنہ ہماری قوم دعوت والے دن تو ڈنڈے باندھ لے موٹر سائیکل. ہاں کہہ رہا کل ولیمہ، تو کہہ رہا اماں آج خالی دودھ دے دیے، کل ولیمہ، کل برات ہے. جی. دودھ پی کے سو گیا تاکہ کل کو روٹی زیادہ کھائے. ایسا نہ کیا کرو. جی جی. چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے بڑے رتبے دے دیتی ہیں، یہ یاد رکھنا. چھوٹے چھوٹے کام اللہ کے قریب کر دیتے. کسی کی ذلت کا سبب نہ بننا، اگر ہو سکے تو کسی کی عزت کا سبب بن جا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑا حیا کھانے والا، کھاتے ہی اٹھتے منہ میں تیلی ڈال کے کہہ رہا سب کچھ ٹھیک ہے، خالی تیل کم رہ گیا. حلوے کھانے میں اب نکالنے والے لوگ، جن کے اپنے گھر میں کبھی ہلدی زیادہ کبھی لہسن، جی. وہ برات کے کھانے میں کہہ رہا سب کچھ ٹھیک تھا، نمک تیز ہے. نمک تیز تھا. اور دیکھنا غور سے 2-4 پلیٹیں کھا کے اٹھا، نمک تیز تھا تو جی. نمک صحیح ہوتا. نمک صحیح ہوتا تو کتنی کھاتا. جی بے شک. یہ نہ کیا کرو. اگر کسی بیٹی کے باپ کے کھانے میں نمک زیادہ ہے یا کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے اور کوئی تجھ سے پوچھے کیسا ہے، تو یہ نہ کہ سب کچھ ٹھیک تھا، نمک زیادہ ہے، تیل کم تھا، مسالے کم رہ گئے، مزہ نہیں آیا، اور تیرا تو پیٹ بھر ہی گیا ہے. اگر تو اتنا کہہ دیکھتا رب کا شکر ہے بڑا اچھا کھانا بنا کے، خدا کی قسم تیرے اتنے جملوں سے غریب کا سینہ چوڑا ہو جاتا. وہ سمجھ لیتا میری محنت رنگ لائی ہے. ادھر غریب مسکراتا، گنبد خضرا میں مدینے والا مسکراتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی، سرزمین تیبر خاص، سرزمین تیبر خاص. نعرہ تکبیر، نعرہ سے آواز رسالت. آتی ہے، بریلی سے آواز آتی ہے، بریلی سے آواز آتی ہے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی. اپنا ہاتھ ہی خالی. جی. یہ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں کوشش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اس پورے تیور خاص میں یہ عام اعلان کر دو، آج کے بعد براتوں میں کھانا کھڑے ہو کے نہیں، مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے بٹھا کے کھلایا جائے گا. جی بے شک انشاءاللہ. اگر کوئی کہے ہمیں کھڑے ہو کے چاہیے، کہنا یہاں جانور نہیں بلائے جاتے، یہاں انسان بلائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. باتیں بہت ساری ہیں کرنے کے لیے، لیکن میں بات پوری کر لوں جو میں بات کر رہا تھا. وقت میرا پورا ہو چکا ہے. حضور نے پوچھا کیسی گزرتی ہے، کہنے لگے نہیں ملتی ہے تو صبر کر لیتے ہیں، مل جاتی ہے تو شکر کر لیتے ہیں. ابھی یہ بات سنی تھی غلام کی، حضور کی آنکھیں برس گئی. جب محبوب کی آنکھیں نم ہوئی جبریل آ گیا. محبوب رونے کی وجہ کہا جبریل میرے غلام کا فاقہ سنا نا تو آنسو آ گئے. جبریل کہتے ہیں محبوب رب نے مجھے بھیجا ہے اور کہا محبوب سے کہہ دو جس کے لیے آنسو بہا رہے ہو نا، بس یہ کل دوپہر تک کا مہمان ہے. کل دوپہر تک کا مہمان ہے. کل دوپہر میں اس کا انتقال ہو جائے گا. جی. دوپہر تک اس کا انتقال ہو جائے گا. محبوب نے اتنا سنا نا، پھر بے قراری اور بڑھ گئی.
کہنے لگے بڑا غریب ہے تو بتا تیری کوئی خواہش ہے؟ کہا جی. کہا کیا؟ کہا حضور میں نے زندگی میں کبھی میٹھا نہیں کھایا. حضور میٹھا کوئی چیز ہوتی ہے سنا ہے, تمنا ہے کاش میٹھا کھانے مل جاتا. حضور نے اتنا سنا آنکھ میں آنسو تھے. فرمایا کوئی میرے عثمان کو بلا کے لائے. حضرت عثمان غنی آ گئے. محبوب حکم فرمائے. فرمایا عثمان غنی اپنے خزانے سے نہ میرے غلام کے لیے بہت بہترین طریقے کا میٹھا تیار کیا جائے. بے شک سبحان. کہنے لگے دوسری خواہش؟ وہ رو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ایک تمنا اور تھی. کہا کیا؟ میری خواہش تھی کاش میرا نکاح ہوتا, میری بھی بیوی ہوتی. یا رسول اللہ جب دنیا سو جاتی نا تو وہ بھی مصلی بچھاتی, میں بھی مصلی بچھاتا. وہ بھی رب کو رو کے دکھایا کرتی, میں بھی رب کو رو کے منایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور اتنی سی تمنا کا نکاح نہیں ہوا. حضور غریب سمجھ کے کوئی بیٹی نہیں دیتا. محبوب نے فرمایا کوئی بیٹی ہے تمہارے خاندان میں جو شادی کی عمر کی ہو؟ کہنے لگے حضور ہے نا میرے چچا کی بیٹی. جی. فرمایا آپ نے ان سے نہیں کہا؟ کہا حضور غریب ہونے کی وجہ سے انہوں نے میری طرف توجہ نہیں کی. اب سنیں میرے محبوب کیا کہتے ہیں. فرمایا جاؤ اپنے چچا کو بلا کے لاؤ. حضور نے بلوایا. جی. کہنے لگے میں تمہاری بیٹی کا نکاح اپنے اس غلام سے کرنا چاہتا ہوں, تمہاری کیا رائے ہے؟ اتنا سنا گردن جھک گئی. کہنے لگے حضور بیٹی کی بات کرتے, ہماری جان کے مالک بھی آپ ہیں, ہماری اولاد کے مالک بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر نہیں دیکھا سامنے غریب ہے کون ہے, محبوب کا فیصلہ تھا. منظور حضور مرضی. فرمایا پھر انتظار نہیں, ابھی اسی محفل میں نکاح ہونا ہے. حضور نے نکاح پڑھا, اسی وقت رخصتی ہوئی. معلوم تھا کل تک انتقال ہونا ہے, اسی وقت محبوب نے رخصتی کرائی. اگلے دن فجر بعد غلام کو بھیجا ایک اپنے صحابی کو, جاؤ فلاں کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاؤ, رونے کی آواز آ جائے نا تو دوڑ کے میرے پاس آ کے بتانا. وہ جا کے بیٹھ گئے. فجر سے ظہر تک بیٹھے رہے, کوئی آواز نہیں آئی. ظہر کی نماز پھر حضور کے پیچھے پڑی. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ آقا کوئی نہیں رویا, سارے ہی خوش ہیں گھر کے اندر. فرمایا پھر جاؤ. ظہر سے عصر تک بیٹھے رہے, پھر عصر پڑی آ گیا. بتاؤ. کہا حضور اب بھی کوئی نہیں رویا. محبوب پریشان ہوئے, پھر سجدے میں سر رکھ دیا. مالک جبریل نے مجھے بتایا تھا یہ کل دوپہر تک کا مہمان ہے, مالک عصر ہو گئی ہے ابھی تک زندہ ہے, راز کیا ہے؟ جی. اتنا کہا جبریل آ گئے. کہا محبوب رب نے سلام بھیجا ہے, ساتھ میں پیغام بھیجا ہے. کہا کیا پیغام لائے ہو؟ کہا آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ اس کو دوپہر تک زندہ رہنا تھا, جی. یہ عصر تک کیسے باقی ہے؟ کہا حضور زندگی تو ظہر تک کی تھی, لیکن محبوب بات یہ ہے نا آپ کے عثمان نے حلوہ بنایا تھا, جی. اور زندگی میں پہلی بار اس کو حلوہ ملا تھا. یہ میاں بیوی شکرانے کے بعد جب دسترخوان پہ بیٹھے وہی حلوہ رکھا تھا, گھر میں کچھ اور تھا بھی نہیں. آقا بھی پہلا لقمہ نہیں کھایا تھا, جبکہ زندگی کی سب سے بڑی تمنا تھی اس کا حلوہ کھانے کی. کہا جیسی کھانے کا ارادہ کیا دروازے پہ آواز آتی ہے, اے گھر والوں خدا کے نام پہ مجھے کچھ دے دیا جائے. کہا جیسی رب کا نام آیا ہے اس نے بیوی کے چہرے کی طرف دیکھا. کہا شریک حیات میرے رب کے نام پہ کوئی مانگ رہا ہے, پتہ تیری کیا رائے ہے؟ تو بیوی نے کہا تھا شوہر جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں. محبوب جب اتنی بات آئی ہے اس نے حلوے کا ایک لقمہ نہیں کھایا, انگلی تک نہیں لگائی, یہ بھی نہیں کہا چکھ لیتے ہیں, یہ بھی نہیں کہا کچھ کھا لیتے ہیں. کہا سارا اٹھایا فقیر کے حوالے کر دیا. کہا محبوب جب فقیر کے ہاتھ میں حلوہ آیا اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا مالک ان کی خوشیوں کو سلامت رکھنا. کہا محبوب یہ تو دوپہر تک زندہ رہنا تھا, لیکن وہ جو دروازے پہ آیا تھا وہ یہ کہہ کے گیا ہے مالک ان کی خوشیوں کو سلامت رکھنا. اگر موت آ جاتی تو خوشیاں اجڑ جاتی. اے مصطفیٰ سب سے پیاری چیز میرے نام پہ دے دی, اس لیے میں نے اس کی موت کو اس کی زندگی میں بدل ڈالا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک اعلی حضرت مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی, مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ حضرت بہت بہت. مزید میں وہ دو جو تمہیں سب سے اچھا لگتا. جی. آج کے بعد کسی گولک میں کوئی پھٹا نوٹ نہیں نکلنا چاہیے. انشاءاللہ.
مسجدوں سے محبت کرو، مسجد والوں سے محبت کرو، اپنے اداروں کو مضبوط کرو، جی اپنے مدرسوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ، انشاءاللہ اپنے علماء سے کہہ دو دین بانٹنا تمہارا کام ہے، ضرورتیں پوری کرنا ہمارا کام ہے۔ بے شک سبحان اللہ اب وقت ہے ہمیں اپنے دین کو اپنے بچوں تک پہنچانا ہے، انشاءاللہ۔ اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے، جی۔ ہمیں بتانا ہے ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے، ہمیں انہیں سمجھانا ہے ہمارا اسلام کتنا خوبصورت ہے۔ سوچو تو صحیح، لوگ کہتے ہیں ہمیں اسلام اچھا نہیں لگا، میں کہتا ہوں انہوں نے دین سمجھا ہی نہیں۔ جی۔ جس دین کے اندر راستے میں گری پڑی چیز جس سے انسان کو تکلیف ہو سکتی ہے، ٹھوکر لگ سکتی ہے، بندہ اسے ہٹا دے تو اللہ اس کے بدلے میں بھی نیکی عطا فرمائے۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو دین اتنا پیارا ہو یار، اس دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس دین کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ محبوب نے کتنا پیارا نظام بانٹا، کتنا پیارا نظام دیا۔ فرمایا اگر تم کبھی گوشت لے کے آؤ نا تو فرمایا گوشت بناؤ تو کم سے کم اتنا بنانا کہ پڑوسی کے گھر تک پہنچ جائے، جی اور اگر اتنا نہ بنا سکو نا تو ایسے وقت میں بنانا کہ جب پڑوسی کے بچے سو چکے ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہاری پڑوس میں غریب ہو اور تمہارے گوشت کی خوشبو سے اس کے بچے گوشت کی تمنا کریں اور باپ پوری نہ کر سکا تو باپ کا دل ٹوٹ جائے گا۔ جی جو دین لوگوں کے احساسات کی حفاظت کرتا ہے وہ دین انسان کی حفاظت کیوں نہیں کرے گا؟ جی بے شک ہمیں اپنا دین سمجھنا ہے، اپنا اسلام سمجھنا ہے۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، جیسا تمہارا ظاہر ہے ویسا تمہارا باطن ہونا چاہیے، جیسے باطن کے دعوے ہیں ویسے تمہارا ظاہر ہونا چاہیے۔ کوشش یہ کر لو میرے بھائی کہ دین عام کرو، شریعت عام کرو، اپنے بچوں کو مصطفیٰ کا کردار سکھاؤ۔ کوئی بڑا نہیں ہے، بڑی ریسیں لگ رہی ہیں، ایک سے ایک آگے جانے کی کوشش میں، کہہ رہا میری کوٹھی اونچی ہو جائے، میری ناک اونچی ہو جائے۔ تم نہیں جانتے اونچی کرنے والے زمین میں گھسڑ گئے، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور جنہوں نے اپنے نفس کو مٹا دیا، اپنے وجود کو بالکل نیچا کر دیا، اللہ نے ایسا بلند کیا، خدا کی قسم لیٹا اجمیر میں ہے نعرہ ہر گھر میں لگ رہا ہے، جی بے شک لیٹا بریلی میں ہے ہر سینے میں امام احمد رضا کے نام کی شمع چل رہی ہے ان کے عشق کی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی سی ہے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو ہو قلم تیرے ہیں۔ مولا کریم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے۔ رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے۔